اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ کسی نے پوچھا سسر کے برے خیالات ہوں تو زوجہ کیا کرے؟ میرے دوست کی بہن کو یہ خدشہ ہے کہ ان کے سسر کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور وہ انہیں صحیح نظروں سے نہیں دیکھتے اور بہانے سے انہیں جسم کو ہاتھ بھی لگاتے رہتے ہیں۔ انہیں یہ خدشہ ہے کہ کہیں ان کا نکاح خطرے میں نہ آ جائے اور وہ اپنے شوہر سے یہ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ کسی صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے، میں ان کا نام نہیں لے رہا۔ مسئلہ تو بہرحال حیا کے خلاف ہے، لیکن آج جو کچھ آج کل انٹرنیٹ پر جس طرح کی بیہودگی پھیلائی جا رہی ہے نا، اس سے لوگوں میں درندگی پھیل رہی ہے۔ تو دیکھیں، بعض دفعہ تو بہو کو بلا وجہ وہم بھی ہو جاتا ہے اپنے سسر کے بارے میں۔ بعض عورتیں وہمی ہوتی ہیں، وہ بلا وجہ الزامات لگا رہی ہوتی ہیں پاک دامن مردوں پہ۔ ان کو ویسے ہی ہر آدمی ایسا لگتا ہے جیسے مجھے غلط نظروں سے ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسی خواتین دیکھی ہیں جن کو یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے، وہ اچھے مردوں پہ تہمتیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ تو لیکن بعض دفعہ حقیقت بھی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایسی ساری خواتین، ظاہر ہے بہت سی صحیح بھی ہوتی ہیں، وہ ان کو کوئی وہم نہیں ہوتا اور مردوں کی نظریں غلط ہوتی ہیں۔ تو اگر واقعی سسر کی نظریں غلط ہیں، خاتون کو وہم نہیں ہے اور سسر جو ہے نا وہ بری سوچ کے حامل ہیں اور وہ غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بہو کی باڈی کو ٹچ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بہو پر لازم ہے کہ اپنے شوہر کو بتائے کہ فوراً مجھے الگ گھر لے کے دیں، مجھے سسر کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے فقہا کے نزدیک سسر اور بہو میں اگر فزیکلی کوئی ریلیشن سیکشول ہو جائے، چاہے وہ زنا تک نوبت نہ بھی آئے، تو بھی بعض صورتوں میں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں یہ بہو اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ وہ صورتیں کیا ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو کسی قریبی دارالافتاء سے، کسی بڑے مفتی سے اس وقت پوری صورتحال بتا کر ریٹن میں فتویٰ لیا جائے یا زبانی فتویٰ لیا جائے۔ ایسے عمومی طور پر جواب نہیں دیا جا سکتا ان مسائل کا، کیونکہ اس میں بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو ظاہر ہے کوئی مفتی پورے حالات سنے گا تو وہ بتائے گا۔ تو فی الحال آپ یہ کریں، یہ جو خاتون ہیں اپنے شوہر کو بتائیں کہ بھئی اس طرح سے آپ کے والد کی نظریں ٹھیک نہیں ہیں اور مجھے اس گھر سے الگ گھر لے کے دیں، ادروائز وہ خاتون اپنے ابا کے گھر جا کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اس طرح اگر جو ہے نا یہ معاملہ آگے تھوڑا سا بڑھ گیا تو میاں بیوی کا رشتے پہ فرق پڑے گا اور بیوی اپنے شوہر پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اس میں شرمانا نہیں چاہیے، اور ایسے جو سسر ہیں ان کو بھی خدا کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بہو جو ہے وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے۔ تو آپ کو اگر اللہ نہ کرے آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جو ہے نا وہ بھری ہوئی ہے شہوت، تو اللہ نے حلال راستہ رکھا ہے، آپ ایک اور نکاح کر لیں اور جو ہے وہ عدل و انصاف کریں اس کے ساتھ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو شہوت پرست قسم کے لوگ ہوتے ہیں بہوؤں پہ اور اس طرح کی ان کی نظریں ہوتی ہیں، وہ پھر نکاح سے بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جائز چیز کی طرف جائیں۔ بہو تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، وہ تو بیٹیوں کی طرح ہے، اس پر بیٹی ہی کی نظر ڈالی جا سکتی ہے، کوئی اور نظر اس پہ نہیں ڈالی جا سکتی۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ اسلام کا ایک حکم ہے کہ جب وہ اللہ نے اس کو بہو کو سسر کی بیٹی بنا دیا تو بس پھر اب مرد جو ہے نا ایسی عورت سے ریلیشن قائم اگر کرے گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا ہے کہ ایک مرد جس عورت سے ریلیشن قائم کرتا ہے، سیکشول ریلیشن، تو اس مرد کا بیٹا اس عورت سے قیامت تک قائم نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے نا کہ ایک ہی عورت کو ایک آدمی استعمال کر رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اسی سے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے، یہ تو بے غیرتی ہے۔ تو اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ تبھی قرآن میں آتا ہے کہ تمہاری جو بیویاں ہیں نا، جب تم ان سے قریب جاؤ تو ان بیویوں کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہے تو اب تم قیامت تک ان سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ایک عورت سے آپ نے ریلیشن قائم کیا تو بعد میں اس کی بیٹی سے بھی قائم کر لیا، تو ایک عورت سے ایک مرد نے ریلیشن قائم کیا، اس کا بیٹا بھی قائم کر رہا ہے، تو بیٹے نے چونکہ اس خاتون سے ریلیشن قائم کر لیا ہے، اب اس کا باپ اگر قائم کرے گا تو یہ باپ پہ تو ویسے ہی حرام تھی، بیٹے پر بھی حرام ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان معاملے میں اسلام نے بڑی حساسیت رکھی ہے، ایک خاندانی نظام کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے، فیملی سسٹم کو پاکیزہ بنانے کے لیے۔ اس لیے اگر کسی خاتون کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو وہ اپنے سسر کو اپنے قریب نہ آنے دے۔ ویسے بھی یہ غیرت کے خلاف ہے، سسر باپ کی جگہ تو ہوتا ہے، لیکن سسر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ بہو کی باڈی سے اپنے جسم کو ٹچ کرے، اپنے ہاتھ کو ٹچ کرے، بلکہ علماء نے یہاں تک بیان کیا بس بہو کے سر پہ آپ پیار کرنے کے لیے ہاتھ رکھ سکتے ہیں، اس سے آگے آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اس سے مصافحہ کرنے کی بھی کم از کم اس زمانے میں تو بالکل اجازت نہیں ہے۔